بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں نسیم فاروق۔ آج عمران خان صاحب نے سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد پہنچنا تھا، کیونکہ کل ان کی پیشی تھی جس پہ وہ نہیں جا سکے تھے۔ ان کی ٹانگ پہ سولنگ تھی اور ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا کہا تھا، مگر کورٹ کا اصرار تھا، ججز صاحبان کا اصرار تھا، 2 رکنی بینچ ہے وہ، عامر فاروق اور ان کے ساتھ دوسرے ایک جج ہیں، تو ان کا اصرار تھا کہ اگر عمران خان صاحب نہیں پہنچیں گے تو ان کی بیل ہم خارج کر دیں گے۔ تو انتہائی مجبوری کے عالم میں ان کے وکیلوں نے عمران خان صاحب کے کہا کہ جی ہم کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہم عمران خان صاحب کو اس ایمبولینس پہ لانا ہوا ہم ایمبولینس پہ لائیں گے۔ بالآخر آج صبح عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 12:30-1 بجے کے قریب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے۔ تو اس قدر وہاں پہ انتظامات کیے گئے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ایسا لگ رہا تھا جو کہ رات سے ریمرز یہ پھیلائی گئی تھیں یا حقیقت تھی، بظاہر تو وہ حقیقت ہی تھی کہ مختلف جگہوں سے باوثوق ذرائع یہ کنفرم کر رہے تھے کہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور آخری وقت تک یہی لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں رینجرز، FC، پولیس اسلام آباد کی اور نہ جانے کتنی فورسز وہاں پہ، بختر بند گاڑیاں، پریزنرز وین اور غیر معمولی جو انتظامات تھے، تار بچھائے ہوئے تھے، رستے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے عمران خان کے ساتھ ہی کیا کریں گے۔ اور جیسے ہی کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد پروگرام تو یہی تھا کہ عمران خان کو ایک نئے مقدمے میں ملوث کر کے ان پہ ایک نئی FIR کاٹ کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا۔ مگر آخری وقت میں ایسا کیا ہوا، کسی کا فون آیا، جو بھی آیا، کیونکہ پروگرام تو تھا ان کا 100% گرفتاری کا پروگرام تھا، مگر جو حالات بظاہر رات کو جو قیادت تھی PTI کی اور جتنے کارکن تھے اور سوشل میڈیا پہ جس طرح سے لوگوں کو الرٹ کیا گیا تھا، اور اگر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی تو اس وقت ایک عجیب سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو کہ نہ روکنے سے بھی کسی طریقے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ لاہور میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ لاہور کو بالکل جام کر دو، پنڈی کو جام کر دو، پورے کراچی کو، پورے سندھ کو، ہر طرف سے یہ ناکہ بندیاں کر کے اور مین چوراہوں کو بند کر دیا جاتا اور احتجاجی طور پہ لوگ روڈوں پہ آ جاتے۔ مگر آخری وقت پہ جس نے بھی یہ دور اندیشی سے کام لیا اس نے بہت اچھا کام کیا کہ آخری وقت میں یہ پروگرام مؤخر کر دیا گیا۔ بالآخر 7 کیسز میں عمران خان کی جو دہشت گردی کے مقدمات تھے ان میں حفاظتی ضمانت منظور ہوئی، اور 2 میں ان کو متعلقہ کورٹوں سے اس میں بھی ان کی ضمانت دے کے ان کو کہا کہ اپنے متعلقہ کورٹوں میں اپنے وہاں جا کے پیش ہوں۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر جو 9 کیسز وہاں پہ اسلام آباد میں تھے ٹوٹل، اور 121 لاہور میں جس پہ فل کورٹ بینچ بن چکا ہے، تو وہاں پہ بھی عمران خان کو ضمانت ملی ہوئی ہے۔ تو وہیں پہ ان کے پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی، وہ پرسوں پیش ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور جہاں پہ جس کی وجہ سے ان کی جو زخمی ٹانگ جو کہ ابھی اس پہ کافی سویلنگ آ گئی تھی اور ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ تو بہرحال تو اس طرح سے وہ اختتام پذیر ہوا اور واپسی ان کی اپنے گھر کو ہوئی، اور وہ عمران خان صاحب واپس لاہور زمان پارک پہنچ گئے۔ آج سپریم کورٹ اسلام آباد نے ایک
جو فیصلہ ان کا 27 اپریل کا تھا، اس فیصلے کا آج انہوں نے 4 پیج کا ایک فیصلہ اپنا جاری کیا ہے، جس میں جو معاملات تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور الیکشن ایک روز میں ہوں گے سارے الیکشن یا نہیں ہوں گے، وہ تمام فیصلے۔ اس کے بعد کل ایک سماعت مقرر کی گئی ہے 11:30 بجے دن، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور منیب احمد صاحب، یہ 3 ججز صاحبین کا ایک بینچ ہے، یہ اس کو سماعت کو سنے گا، اور اس کے بعد اس پہ جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ پھر سامنے آ جائے گا سب کے۔ تو کل ہے جمعے کا دن، اور جمعہ ویسے بھی پی ڈی ایم اور نون لیگ کے اوپر بھاری ہوتا ہے، تو ان کے بہرحال جو فیصلہ آج آیا ہے اس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو تو ایک جھٹکا لگا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے تمام جو الیکشن کے حوالے سے جو نتائج تھے، جو پی ٹی آئی نے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کی تھی مذاکرات کے حوالے سے، اس میں تو انہوں نے صاف کہا کہ جی صرف تاخیری حربے استعمال کیے گئے، مذاکرات میں کوئی دم نہیں تھا، نہ یہ لوگ سنجیدہ ہیں مذاکرات کرنے میں، یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے، اور ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم معاملات کو آگے بڑھائیں اور اس میں لچک پیدا کریں۔ تو الیکشن تو 4 مئی پہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے کہ 14 مئی کو ہی ہوں گے الیکشن، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن کا کیا، صرف بیلٹ پیپر چھپنے، وہ 2 سے 4 دن کے اندر چھپ جائیں گے، اس میں 1 ہفتہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے جو یہ کورٹ کچہریوں میں جو ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب وہ دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا کیا رزلٹ آتا ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، یہ کل پتہ لگے گا۔ بہرحال آج مراد سعید صاحب، ان کو کورٹ نے، لاہور کی ہائی کورٹ نے ان کو، پولیس کو روک دیا ہے کہ کوئی اقدام کرنے سے، ان کو گرفتار کرنے سے، اور ان کے تمام کیسز کی ساری انکوائری مانگ لی ہے کہ ان کی کہاں کتنی ایف آئی آر ہیں۔ اس کے باوجود آج یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ زمان پارک پہ مراد سعید کو گرفتار کرنے کا۔ آج مراد سعید صاحب عمران خان کے ساتھ موجود تھے اس میں ریلی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہے، تو وہاں سے وہ واپسی پہ بہرحال کہتے ہیں لوگوں کو پتہ لگا کہ پولیس اور فوج نے تو یہ آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ اس کو زندہ یا مردہ، اسٹیبلشمنٹ نے آرڈر کیے ہیں کہ زندہ یا مردہ مراد سعید کو گرفتار۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ جو امن کی بات کر رہا ہے، جو پیس کی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہم اب لاشوں کے اٹھانے کے بجائے، جنازے اٹھانے کے بجائے اپنی زبان سے ہم اپنے حقوق کو منوائیں گے۔ ہم زبان کیوں بند کریں؟ مرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان کو کھولیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پھر سے وہی تیاری کی جا رہی ہے جس میں 80,000 ہمارے جوان شہید ہوئے، عوام شہید ہوئی، عام پبلک اس میں شہید ہوئے، اور آج پھر سے جو نئی ایک لہر اٹھی ہے دہشت گردی کی اور تشدد کی، اس میں آج بھی 6 جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ، اس پہ مراد سعید نے ایک آواز بلند کی تھی جس پہ ویڈیو کالز بھی کی گئی، اور پورے KPK کے اندر ان کی بھرپور طریقے سے لوگوں نے مراد سعید کو سنا۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اب دیکھیں مراد سعید کو پروٹیکشن بیل تو مل گئی ہے، اب اس کے کیسوں کی فائل کورٹ نے مانگ لی ہے، اب اس میں کیا کورٹ فیصلہ دیتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں ان کے اوپر ایک نہیں، پورے KPK میں نہ جانے کہاں ان کے اوپر مقدمے قائم کیے ہیں۔ ابھی عمران خان کی جو آج ڈیٹ کورٹ نے دی ہے وہ 9 مئی کی، اور باقی کہتے ہیں 10 دن کا ٹائم دیا ان کو، اور اس کے بعد وہ پیش ہوں گے دوبارہ اپنی ضمانت کے لیے، ریویو کرانے کے لیے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک کے حالات ادھر بلاول آج انڈیا گیا ہے، گوا، حالانکہ وہ ویڈیو لنک کے اوپر بھی وہ شریک ہو سکتا تھا اس میں، مگر وہ سرکاری خرچے پہ، اور ایک فوج ظفر موج صحافیوں کی لے کے گیا ہے وہ انڈیا۔ اس کے باپ کا پیسہ ہے، اس کے باپ کا ظاہر خزانے کھلے ہوئے ہیں، سارا سرکاری خرچے پہ ہو رہا ہے۔ وہ مودی سے ملنا بہت ضروری تھا اس کا، مودی سے ملنے کے لیے وہ اتنا بےتاب تھا کہ اس نے انڈیا کا دورہ کیا۔ ابھی تک اس سے وزیر خارجہ انڈیا کا جو ہے اس کا ہم منصب، اس نے ملاقات نہیں کی ہے ابھی تک اس سے، نہ اس کو کوئی لینے گیا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ۔ اس کی اوقات تو اس کو اترتے ہی پتہ لگ گئی کہ میری اوقات کیا ہے۔ یہ تو ان کی حالت ہے، یہ ان کی عزت ہے دنیا بھر میں۔ ادھر وہ پہنچا ہے
بلاول شہباز شریف بہانہ کر کے اسے اپنا ڈر خوف ستایا ہوا تھا کہ کورٹ سے میرے خلاف نااہلی کی اور سزا کی جو فیصلہ نہ آ جائے، وہ ایک ہفتے کے لیے لندن چلا گیا ہے۔ وہ بہانہ یہ کیا کہ وہاں کی شہزادی کی کسی تقریب میں اس نے شرکت کرنی ہے برٹش کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہاں سے ڈر کے بھاگا ہے، وہاں جانا اتنا ضروری نہیں تھا۔ ملک میں اتنے ہاٹ معاملات چل رہے ہیں، کورٹ میں فیصلے چل رہے ہیں، اتنا ضروری تھا اس کا اس ملک کے اندر رہنا، وہ مگر اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگا ہے۔ اور وہ اپنے بھائی سے ملے گا وہاں سے۔ لندن پلان جو چل رہا ہے اب اس میں کیا امینڈمنٹ ہوتی ہے عمران خان کے حوالے سے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اس کو الیکشن چاہیے، اس کو جیل نہیں جانا چاہتا وہ۔ آج لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، وہ ڈر گیا، وہ اس طرح سے، اور وہ پتہ نہیں کورٹ میں کیوں نہیں آنا چاہتا، حالانکہ وہ آج بھی پہنچا، پرسوں بھی وہ ہائی کورٹ میں پہنچا، اور جن کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو ڈر کے بھاگا اور آج تک پاکستان نہیں آنا چاہتا، صرف ڈر کے وجہ سے کہ مجھے جیل میں نہ ڈال دیا جائے، نواز شریف جس کا نام ہے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، یہ قانون کو نہیں مان رہے، آئین کو نہیں مان رہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا سر پہ ان کا ہاتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا، طاقتور حلقوں کا ان کے اوپر ہاتھ ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ان اداروں کو برباد کر دے گی اگر یہی حال رہا تو۔ ان لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ اس ملک کو اب خدا را اس ملک کے اوپر حال پہ رحم کرے، اس چور اچکی گورنمنٹ سے ہماری جان چھڑائے، اس رجیم چینج کے سلسلے میں جو یہ چور ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ان کو گھر بھیجیں اور صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں اس ملک میں، تاکہ ایک قیادت کو ملک کی بھاگ دوڑ سونپی جائے اور وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ کیونکہ ان لوگوں نے سوائے NRO کے اپنے مقدمات واپس لینے کے اور دوسرے عمران خان کے بغض معاویہ میں اس کے ساتھ کیسز کتنے بنانے ہیں، اس کو گرفتار کیسے کرنا ہے، یہ سارے معاملات میں لگے رہے۔ 1 سال پورا انہوں نے گزار دیا، اور ملک کی معیشت، مہنگائی اس وقت سری لنکا سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے، ان کو صرف اپنے معاملات سے مطلب ہے، ان کو صرف اپنے معاملات، اور اس وقت کوئی بعید نہیں، اس وقت جو سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آنا ہے اس میں شہباز شریف اینڈ کمپنی یہ سارے نائل ہوں گے، اور ان کو سزائیں بھی ہوں گے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے۔ ان کو پارلیمنٹ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ آج وہ کبھی وہ بلاتا ہے رجسٹرار کو کہ آڈٹ کے لیے اب تک جو 50 سال کا ریکارڈ لے کے آپ اب پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ جاؤ۔ کبھی تاریخ میں پاکستان کی یا دنیا کی کبھی ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو یا اس سپریم کورٹ جیسے اس کے چیف جسٹس کو یہ بلا رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جواب طلبی کے لیے کہ ان سے جواب طلب کیا جائے گا؟ یہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک لوٹا جو بیٹھا ہوا ہے نور عالم، جو PTI کے ٹکٹ پہ، بلے کے ٹکٹ پہ وہ جیتا تھا، اور بعد میں وہ لوٹا ہوا 20 کروڑ 25 کروڑ روپے اس نے لے کے وہ آج اپوزیشن لیڈر بنا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ 2 نمبر اپوزیشن لیڈر ہے، کیونکہ اپوزیشن تو اصل تو باہر ہے۔ اس نے صرف نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے چکر میں شہباز شریف کی اس میں انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا، دکھاوے کی اپوزیشن لیڈر، اسے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی بنا دیا۔ اب وہ ان کا آڈٹ کرے گا، سپریم کورٹ کا آڈٹ اب یہ چور کریں گے جن کے اپنے دامن داغدار ہیں۔ پرائم منسٹر جیسے آدمی کا دامن داغدار ہے، وہ 1100 ارب روپے کے اس میں اگلے دن اس کو سزا ہونی تھی، جو رات کو وزیر اعظم پاکستان بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔